صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاۃ لذکری وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افصح اولادکم فعلموہم لا الہ الا اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق وانما بعثت لأعلم او کما قال النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم وقال مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا ب10 صدق رسول النبی الکریم۔ پنکھے دونوں بند کر۔ محترم طلباء کرام، عزیز دوستو، آج ہم یہاں جمع ہیں ثناء اللہ صاحب کے گھر میں، حاجی زرین صاحب کے بیٹے ہیں، اور گزشتہ کئی بچوں کا ہم نے افتتاح کیا ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں، سب کو جمع کرتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، اور بچے کی جو ہے وہ نماز شروع ہوتی ہے تاکہ اسے پتہ چلے کہ اب میں 10 سال کا ہو گیا ہوں، اب میں نے نماز لازمی پڑھنی ہے۔ اور یہ عادت کرانا ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ بہت اچھی عادت ہے، نسل کو اس کی تربیت ہے، اور یہ تربیت حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا افصح اولادکم، جب تمہارا بچہ بولنا شروع کرے فعلموہم لا الہ الا اللہ، اسے لا الہ الا اللہ کی تعلیم دو، اسے بتاؤ لا الہ الا اللہ کیا ہوتا ہے، اسے کلمہ سکھاؤ، اس کے اندر کلمے والی خوبیاں پیدا کرو، اور جب وہ 7 سال کا ہو جائے مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو حکم دو کہ نماز پڑھا کرے، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو وضربوہم علیہا ب10، 10 سال کا ہو اور پھر وہ سستی کرے تو اس کو تھوڑی سرزنش کرو تاکہ اس کے مزاج میں نماز آ جائے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، خاندانوں میں یہ رواج پیدا ہونا، اپنے بچوں کو اس کا عادی بنانے کے لیے یہ اہتمام و انتظام کرنا، یہ خوشی کی بات ہے۔ لیکن جب یہ چیز حد سے آگے بڑھ جائے تو پھر خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، جیسے ابھی یہ بتا رہے تھے کہ جو ہے نا جی ڈھول ڈھمکے بھی کرتے ہیں خاندانوں میں، ہاں جی سب کو ڈھول ڈھمکا کر کے جمع کرتے ہیں، جی ہمارے بچے نے صبح نماز شروع کرنی ہے، تو یہ عادت ٹھیک نہیں، یہ گناہ میں آ ہے، اسراف میں آ ہے۔ نماز کی عادت ڈالنا، نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنا، نماز کا اہتمام و انتظام کرنا، ان کے پہلے بچوں کو بھی میں نے نماز شروع کرائی ہے، تو یہ جو ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ الحمدللہ یہ اہتمام، یہ دین کی برکات ہے۔ دین کا جب انسان کو دین کا تعارف حاصل ہوتا ہے تو اس کی اثرات نتائج آتے ہیں۔ اہل علم کی مجلس میں بیٹھنے سے اللہ یہ خوبیاں پیدا کرتا ہے۔ قرآن حکیم کے درس سے، حدیث رسول اللہ کے درس سے اللہ تعالیٰ یہ خوبیاں نصیب کرتا ہے۔ اور یہاں ہم بیٹھے ہیں، یہاں ہم نے درس حدیث بھی شروع کیا۔ حاجی زرین صاحب ماشاءاللہ بڑی محبت سے وہ کام کرتے تھے، بلکہ پورے تمام سے کھانا بھی میرے لیے تیار کرواتے تھے، اور جو ہے درس حدیث کا سلسلہ چلتا رہا بہت عرصہ، پھر ان کی بیماری اور مسائل کی وجہ سے رکا، پھر ہم نے یہ سلسلہ ادارہ تعلیمات شریعہ میں منتقل کیا۔ اب وہاں درس حدیث ہو رہا ہے انشاءاللہ، یہ جو جمعرات آ رہی ہے، آج کیا دن ہے؟ آج ہفتہ ہے، تو ہفتے کے بعد آگے جو جمعرات آئے گی، اس جمعرات میں انشاءاللہ مغرب کی نماز کے ساتھ یہاں درس حدیث شریف ہوگا۔ آپ سب حضرات نے اس میں کوشش کرنی ہے، یہ جو ہمارے محلے والے ہیں ان پر زیادہ فرض بنتا ہے کہ یہ دین کے سلسلوں میں شرکت کر کے اسے جو ہے نا تازگی بخشیں، اور آنے والے جو مہمان ہیں ان کا جو ہے نا میزبانی کا فریضہ سر انجام ہے۔
مالی کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ میزبان بن کر وہاں بیٹھے، کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو پہلے ان کو دعوت دینا، پھر ان کو میزبان بن کر ان کی خدمت کرنا کہ ہمارے علاقے میں اللہ کا دین سننے کے لیے آئیں گے تو ان کی خدمت، ان سے محبت، ان سے تعلق ہونا چاہیے۔ یہ بڑی خوشی ہے الحمدللہ۔ یہاں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، حدیث پاک تک جو ہے نا دورہ حدیث شریف تک اسباق چل رہے ہیں، حفظ القرآن کی کلاس چل رہی ہے، ناظرہ قرآن کی کلاس چل رہی ہے، شاہ کے بعد ترجمہ قرآن کی کلاس چل رہی ہے۔ تو یہ سارا، اور بچیوں کی کلاسیں بھی چل رہی ہیں۔ صبح بھی انشاءاللہ اب شروع ہم کر رہے ہیں جو ہے نا، صبح 8 بجے سے لے کر 1-1:30 بجے تک ہماری جو ہے اس سال سے جو ہے نا یہ یہاں ایک نئی کلاس ہم شروع کر رہے ہیں۔ پہلے بھی چل رہی ہیں لیکن ایک نئی کلاس 9ویں 10ویں کی جو بچیاں ہیں ان کے لیے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں کہ وہ علم نبوت، علم حدیث کو حاصل کر سکیں، باقاعدہ وہ اس کا اہتمام ہو۔ اس لیے جو گھروں میں ہماری بچیاں موجود ہیں ان کو تعلیم دین کے لیے اس ٹائم میں جو ہے نا وقف کرنا کہ وہ دین سیکھ سکیں، یہ بھی بڑی خوش بختی ہوگی کہ ہماری نسلوں میں دین آئے، دین والے اخلاق پیدا ہوں، دین والا کردار ان میں آ جائے، یہ بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلہ خیر کو قبول فرمائے، جن کو برکات نصیب فرمائے۔ ابھی یہ بچہ جو ہے یہ 2 رکعتیں پڑھے گا آپ کے سامنے، تاکہ یہ ابھی ظہر کی نماز ادا کرے گا، بعد میں انشاءاللہ پھر یہ جماعت میں شامل ہوتا رہے گا۔ ابھی یہ ظہر کی نماز ہمارے سامنے پڑھے گا تاکہ اس کی جو ہے نا نماز ظہر کی ابتدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بچے کو قبول فرمائے اور اس کو بھی سلامتی دے اور سارے خاندان کو حفاظت و برکت نصیب فرمائے۔ ہمارے پورے محلے کو اللہ تعالیٰ اتحاد، اتفاق اور محبت عطا کرتا ہوں نمازی ضرورت کی 4 رکعت پر، یا اللہ تیرے واسطے تو میرا قدر شریف سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان العظيم، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباده الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله